امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، دلی مرادوں کو پورا فرمائیں۔ سامعین کرام، کافی دنوں کے بعد آج آپ کو میں ایک بہترین عمل بتانے والا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے پہلے جمعے والے دن صرف ایک دن کا عمل ہے، ایک مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل کی برکت سے آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد حل فرما دیں گے۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا آپ کی تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بہت طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ سامعین کرام، آپ نے اس عمل کو جب بھی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو آپ کا مقصد ہوگا اس کو آپ نے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ میں آپ کو تمام تفصیل بتاؤں گا اس عمل کی بھی، اور اس کی کیا صورت ہے، اور اس عمل کو ترتیب وار میں سمجھاؤں گا کہ اس عمل کو آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، اس عمل کو یعنی اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھیں، اور اس وظیفے کو آپ کریں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ایسے لوگ جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو بھی یہ عمل بتائے تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ میں اس عمل کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب آپ جمعے کے دن یعنی ربیع الاول کے پہلے جمعے کو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ربیع الاول کا پہلا جمعہ اگر گزر گیا تو آپ اس عمل کو پھر نہ کیجئے گا، اس عمل کا اثر نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ عمل صرف ربیع الاول کے مہینے کا پہلا جمعہ جو ہوتا ہے اس جمعے والے دن اس عمل کو خاص کیا گیا ہے۔ اس عمل کو صرف اسی دن کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دن نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں تو وہ ربیع الاول کا پہلے جمعے کا دن ہو۔ سامعین کرام، آپ نے اس عمل کا ارادہ کر لیا، جمعے کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، تو سامعین کرام آپ نے اس عمل کو جب بھی شروع کرنا ہے تو آپ کا جو بھی مقصد ہے اس مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے، آپ نے اس مقصد کو سوچنا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے بھی آپ نے اس اپنے مقصد کو سوچتے رہنا ہے۔ دوسرا، آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط یقین رکھنا ہے۔ جتنا زیادہ ہوگا سامعین کرام آپ کو یہ وظیفہ اتنا جلد فائدہ دے گا، اتنا جلد آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس لیے آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اللہ پر آپ کا کامل یقین ہو، آپ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں بٹھایا ہو کہ اس وظیفے کو اور اس عمل کو میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس عمل کو لڑکیاں بھی اپنی شادی کے لیے کر سکتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں جن کے رشتے نہ آتے ہوں، شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، کسی بھی قسم کی بندش ہو، وہ لڑکیاں بھی اپنی شادی جلد ہونے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایسے لڑکے جن کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی شادی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، تو وہ لڑکے بھی اس عمل کو اپنی شادی کے لیے خود کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے والدین جن کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، وہ والدین بھی اپنے بچوں کی جلد شادی ہونے کے لیے اس عمل کو ان بچوں کے لیے جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، وہ والدین اپنے ان بچوں کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اب میں اس وظیفے کی وضاحت کرتا چلوں کہ آپ نے اس وظیفے کو، جیسے کہ میں نے سب سے پہلے بتا دیا کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کرنے لگے تو آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ اگر لڑکی ہیں وہ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، لڑکے ہیں وہ اپنی مقصد کی نیت کر لیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں
تو والدین اپنے بچوں کی شادی ہونے کی نیت کر لے، یعنی جو آپ کا مقصد ہے شادی کے حوالے سے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط یقین رکھنا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، جمعے والا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، آپ نے اس دن جو عمل کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ وضو کر لینا ہے۔ سامعین کرام، جب آپ نے وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے مصلی قبلے کی طرف کر کے بچھا دینا ہے، یعنی قبلے کی رخ مصلی بچھا کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، آپ نے 100 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے یا ودود 3125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ودود 3125 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی طرف سوچتے رہنا ہے، اللہ سے اپنے مقصد کو مانگنا ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے نہ بات کرنی ہے، نہ کوئی چیز کھانی ہے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اللہ سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو مانگنا ہے اور اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ سامعین کرام، جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد جو دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ وہ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ دعائیں پڑھیں اور دعا مکمل کر دیں۔ سامعین کرام، یہ آپ کے جمعے والے دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد یعنی جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے جو بھی نماز پڑھنی ہے 3 دن تک ہر نماز کے بعد آپ نے یا ودود 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے پچھلا عمل سن لیا، یہ نہ ہو کہ آپ اس عمل کو بھول جائیں یا آپ نے سنا نہ ہو تو سامعین کرام اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بار بار آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس وظیفے کو سمجھیں۔ آدھے میں وظیفہ سن کر لوگ چلے جاتے ہیں، وظیفہ پورا سنتے نہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے جو کام ہے، جب آپ نے 3 4 ہفتہ وظیفے کو ٹائم دینا ہے، ایک مہینے تک آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تو 5 منٹ 10 منٹ وظیفے کو سمجھنے میں لگ جائیں گے تو کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہو جائے گا نا۔ اس لیے آپ وظیفے کو اچھی طرح سمجھیں۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو کمنٹ میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو وظیفہ دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ سمجھ کے پھر وظیفہ کیا جاتا ہے۔ آدھا وظیفہ سن لیا، صحیح طرح سمجھ آئی نہ آئی، بس وظیفہ شروع کر دیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کو ایک وظیفے کی سمجھ نہیں آئی۔ سامعین کرام، اس لیے وظیفہ اچھی طرح سمجھیں۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو مکمل تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ اس لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یعنی ربیع الاول کا جو پہلا جمعہ ہے اس دن آپ نے یا ودود 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دن تک ہر نماز کے بعد یا ودود 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں، یعنی ہر نماز کے بعد جب آپ اس عمل کو کریں اور جو جمعے والے دن آپ اس عمل کو کریں، جب آپ اس عمل کو کریں، عمل کو کرنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور عمل کو کرتے ہوئے اپنے مقصد کو سوچیں۔ سامعین کرام، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو ضرور کریں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں، اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو آپ اس عمل کو ضرور بتائیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے، میں آپ کو نہیں کہتا آپ ویڈیو شیئر کرو تاکہ میرا فائدہ ہو،
آپ ان کو اس طرح بتائیں تاکہ ان کا فائدہ ہو. بہت مجرب عمل ہے. سامعین کرام، امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور ایسے لوگوں کو بھی بتائیں گے. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری ویڈیو شیئر کریں. دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو، ایسے لوگوں کا فائدہ ہو کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی. سامعین کرام، اس لیے اس عمل کو خود بھی کریں. اور ظاہری بات ہے کہ جو بندہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہو، وہ بندہ ایسے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، ایسے پریشان حال لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کی حالات کیسے جا رہے ہیں، آپ کی شادی ہوئی، رشتہ آیا، کیا بنا کیا نہیں بنا. تو ایسی بات ہے کہ آپ کو بھی ایسے لوگوں کا پتہ ہوگا جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی. تو آپ یہ ویڈیو چاہے ان کو شیئر نہ کریں، لیکن کم از کم آپ اس عمل کو ان سے شیئر کریں، ان کو اسی طرح کال میسج پہ بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. اس لیے اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے. آخر